ہڈی کو چھو جائے، میرے پیر کو چھو جائے، میرے دل کو چھو جائے۔ اے خدا خدا آج تیرا کلام میری زندگی سے کلام کرے، اور اے خدا تو مجھ سے بول، میں سننا چاہتی یا سننا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو خالی کر دیجیے۔ تھینک یو جیسس، تیرا شکر۔ قدوس قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری گہری حضوری کے لیے، تیرے مسا تیری قدرت کے لیے۔ اے خدا خدا تو نے ایک زندگی سے کلام کیا اور ان سے بولا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیرے نام کو عزت و جلال دیتی ہوں۔ ہم سبوں کو چھو تاکہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لے سکیں۔ ہیلیلویا، تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو، تیرا شکر، تیرا شکر۔ آمین، ہیلیلویا، تھینک یو جیسس۔ میری التماس ہے بہن یاسمین سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کریں۔ ہیلیلویا، آج کے کلام کے لیے اور خدا کے خاطر کے لیے۔ Hallelujah, hallelujah. Ora bakata roshibia rabala sakoro kotoroshibia. Ora barasa balo kotoroya rabala sitrika torosha barasaka. Hindara kotorosha tara kotorosha dinna topalo kotoro. Ora babala shatara soya rabala sakoro. Oba apam teri shukr guzar آسمان کے خدا ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں۔ تو ہمیں ہماری زندگی میں
وہ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی 4 آیات. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. قرآن کا پاک لفظ پڑھے اور اس کے سننے جانے پہ خدا کی برکت ہے. اب وقت ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں. میں آپ کی بھرپور تعلیموں میں پاسٹر شہباز کو ڈالوں گی. Praise the Lord. آئے خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے زور لگانا ہے. آج عید پینتیکوست ہے اور بڑا خوبصورت دن ہے، اور میرے پیغام کا عنوان ہے کیسے عید پینتیکوست منائیں. ہاؤ کین سیلیبریٹ عید پینتیکوست. کیسے عید پینتیکوست کو منائیں. اب سنیے، پوری دنیا میں 2 طریقے ہیں عید پینتیکوست منانے کے، اور وہ پہلا طریقہ یہ ہے just people celebrate عید پینتیکوست جمپنگ، ڈانسنگ، ہل سانگس والے پوری دنیا کو خوش کرتے ہیں. بہت سارے ٹیلی ویژنز ہیں، پاسبانز ہیں، لوگ ہیں، عید پینتیکوست آتی ہے تو وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے، کہتے جی آج عید پینتیکوست. لیکن بائبل المقدس کی جو عید پینتیکوست ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو منانے کا یا اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کتنا ٹائم ہے اور کیسے کی جاتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. سو اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیجیے اور میرے ساتھ بڑی آتما میں کہیے، میں گل خدا دی سناں گا جب زبردست طریقہ عید پینتیکوست منانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں روح القدس کا پرامس ہو. آپ کو پتا ہو کہ ساتھ روح القدس کا وعدہ کیا گیا ہے. کئی لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ روح القدس کا وعدہ میری اور آپ کی ساتھ زندگی کے ساتھ کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ مجھے اور آپ کو اس سے پہلے کہ عید پینتیکوست منائیں، مجھے اور آپ کو انتظار کرنا ہے. کس کے لیے؟ اس وعدے کے لیے. کیوں انتظار کرنا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے. میں اور آپ صرف عید پینتیکوست منا رہے ہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ انتظار کریں. لیکن کیا میں اور آپ نے انتظار کیا ہے؟ کس کا انتظار؟ روح القدس کے پانے کے وعدے کا انتظار. وعدہ کس کا تھا؟ باپ کا تھا. سنا کس کے منہ سے تھا؟ یسوع مسیح کے. کہنا میں جاؤں گا، میں تمہیں مددگار بھیجوں گا، میں تمہیں روح القدس دوں گا، وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے روح القدس منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ. روح القدس کا وعدہ، روح القدس کا انتظار، باپ کا وعدہ، مسیح کا کہنا، یہ آپ کے جب اندر اس پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک چیز آپ کی زندگی میں آتی ہے. اور جب ہم یروشلم میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے عید پینتیکوست منا رہے تھے، تو ان کو اس وعدے نے، باپ کے وعدے نے، یسوع کی آواز نے، روح القدس کے بھر جانے کے لیے ان کی زندگی میں جو چیز پیدا کی وہ سننے کیا تھی؟ وہ تھی دعا کرنا.
دعا کرنے لگے اس وعدے کے لیے، نزول کے لیے، یسوع کی اس آواز کے لیے یہ دعا کرنے لگے. کہاں پر؟ ون پلیس، ایک جگہ پر، سارے ایک جگہ پر آ گئے اور ایک دل کے ساتھ. کس نے یہ کیا؟ ایک دل، ایک جگہ اور دعا کے لیے ان کو اکٹھا کیا. یہ ہے سیلیبریشن. Not only jumping, dancing, not only celebration. اچھا میری بات سنیں، ایک طریقہ ہے انٹرٹینر. آپ انٹرٹینر ہیں اور آپ انٹرٹین کر رہے ہیں. آج کی جو پینٹیکوسٹ جو ہے لوگوں کے لیے انٹرٹینر ہے، لیکن بائبل المقدس کے مطابق یہ پرامس کے بھوکے تھے، یہ وعدے کے بھوکے تھے. یہ ان کے پاس باپ کا وعدہ تھا. یسوع کی آواز تھی، کہتا تھا میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا، کہتا تھا میں تمہیں مددگار دوں گا، کہتا تھا تم روح القدس پاؤ گے، کہتا تھا ٹھہرے رہو wait for Holy Spirit. اس بات نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، دعاؤں سے بھر دیا. ایک جگہ یک دل یک سوچ ہو گئے، ایک پلیس پر آ گئے، یگان کرتا گئی. یہ زبور 133 وہ انتہار تاکہ یہ بلیسنگ بعد کی پائے. یہ سیلیبریشن ہے، یہ ہولی اسپرٹ ہے. اور جب یہ مان رہے تھے Who are you؟ کئی دفعہ بندہ کہتا ہے I am so important، I am important person. ارے میرے پیارو، کتاب مقدس میں، امام کی کتاب میں لکھا ہے ڈسائپل وہاں تھے اور یسوع کے بھائی وہاں تھے. چند عورتیں اور بڑی خاص شخصیت، یسوع کی ماں مریم. اسی کہتے ہیں خدا کی ماں، خدا کی ماں نہیں، یسوع کی ماں. وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ بشریت میں اس کی ماں تھی. وہ انسانی طور پر مریم سے پیدا ہوا، ورنہ یسوع تو خود خدا ہے. اور اس کے بھائی، آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ یسوع کی ماں مریم سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ یسوع کے بھائیوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ ڈسائپل سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور 120 کی جماعت تھی، اس کا مطلب ہے وہ 70 میں بھی سے ان کے بیچ میں تھے. یہ ایک جگہ پر وعدے کے بھوکے، یہ باپ کی آواز، اس کے وعدے، یسوع کے کہنے، اس کے انتظار میں اور یہ دعا میں خدا کے ایک جگہ جمع. یہ پینٹیکوسٹ. نہ آپ کتنے بھی امپورٹنٹ ہیں، کم ٹو دا پلیس آف پرے، کم ٹو ہاؤس آف پرے، کم ٹو ان دا پرومس. آپ کچھ بھی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، یہی طریقہ ہے روح القدس کی قدرت کو پانے کے لیے. آپ مریم سے بھر کر نہیں ہیں، آپ ڈسائپل سے بھر کر، آپ یسوع کے بھائیوں سے بھر کر نہیں ہیں. ارے ان کی جانیں پیاسی ہے، بالا خانہ بنا گے. تھوڑا سا دنیا تو اٹھو. If you want to Holy Spirit, I'm not talking about the celebration, I'm talking about the Holy Spirit. Holy Spirit wants personality, not only jumping, dancing, other times, not. اور اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو یہ تو ایسے ہی مل جائے گی، منہ چکیا تو پا لیا. نو. لیکن اگر آپ روح میں بھیگنا چاہتے ہیں، after Holy Spirit you want to decide apostle, you want to make a pastor, apostle, کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں تو روح القدس کے بعد بنیں گے. روح القدس سے پہلے آپ ایماندار ہیں، لیکن روح القدس آپ کی شخصیت کو نکھار دے گا، الگ کر دے گا. لکھا ہے ان سے کہا گیا کہ ٹھہرے رہو. 3 جگال اپنے رب پہ اور بالا خانہ پر چلے گئے. سارے اپنے کام چھوڑے. نہ آپ امپورٹنٹ ہے اور نہ آپ کا کام امپورٹنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں آپ کی کوئی خاص نہیں ہے اس لیے میں اس طرح نہیں آؤں گا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے کام بڑے ضروری. سارے کام چھوڑ کر یہ ہر روز بالا خانہ پر جھک کے ایک دل ہو گئے، دعا کرنے لگے کہ خدا اپنے روح کو میری زندگی میں کیا کر، انہیں میری زندگی میں بھیج.
تاکہ میں روح القدس پاؤں. یسوع نے انتظار کرنے کا حکم دیا تھا. کتنے بنیا حکم؟ کہتے ٹھہرے لو. کتنے لوگ ٹھہرے ہیں روح القدس کے لیے؟ انتظار بندے نو کسی لائق بنا دیتا ہے. انتظار بندے نو وڈا تے جوان کر دیتا ہے. انتظار جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے اس کو پھل لگ جاتے ہیں. انتظار وہ کچھ پیدا کر دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو عید پینتیکوست منانے سے پہلے آپ کے اندر وعدہ ہو, انتظار ہو, یسوع کی آواز ہو, ایک جگہ ہو, دعا ہو. پھر دیکھیے کہ کیسے کام ہوتے ہیں. وہ مددگار کے لیے پکاریں اور اس کی پیشن گوئی کے لیے کہ روح القدس کا ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے, وعدہ کیا گیا. چھٹی نہ پہنچنے سے گرد یسوع سے جب انہوں نے کہا نا ٹھہرے لو تم روح القدس پاؤ گے, تو اتنے لکھا تھوڑے دنوں بعد. تھوڑے دنوں تو لگا لگا کہ تھوڑے دنوں بعد روح القدس پاؤں گے. تیرا مطلب ہے تھوڑے دنوں بعد یسی بھی کوئی شہوہ بڑھ جائے گا. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع بادشاہی کرنے والا ہے. ہلو, انہیں کہا کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ بنے گا. تھوڑے دنوں بعد پھر اسی بھی کچھ بن جائیں گے کیونکہ وی آر ڈسائپل آف جیسس کرائسٹ. یسوع سے پوچھا کہ تو یسوع نے ان کو کہا کہ بھئی بھائیو گل سنو, یسوع مسیح کی بات, یسوع اسرائیل کا بادشاہ نہیں بننے آیا تھا. یسوع مسیح جو ہے وہ اسرائیل کی بادشاہی بحال کرنے نہیں آیا تھا بلکہ آسمان کی بادشاہی بحال کرنے آیا تھا. تو یہ شکل کو کہ اندر اس نے پیدا کرنی تھی. کئی دفعہ ساڈے اندر یسوع نام رہنے کہ آسمان کی بادشاہی چھوڑ کر زمین کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں. آج کئی ٹیلی ویژن, کئی مبشر, کئی خاتون, کئی لوگ نہ صرف ان کا سیلیبریشن کا رویہ ہے بلکہ ان کے اندر کی بادشاہی بھی, ان کی منادی بھی جو ہے وہ دنیا کی ہے. کلیسیا کی آج مبارک حالی بھی ایسی ہے. لوگ کہتے ہیں مبارک حالی یہ ہے تم طاقت پا جاؤ, تم شان و شوکت پا جاؤ, تم جو ہے دنیا کی چیزیں پا جاؤ. No church, this is not preaching. بلکہ کاش میں اور آپ ہمیں بتایا گیا ہوتا کہ دنیا میں صلیب کی توقع رکھو اور اگلے دنیا میں بادشاہی کی توقع رکھو. ایک جہان تو یہ دنیا کو صلیب کا ذریعہ ہے. لکھا تھا ٹھہرے لو تاکہ تم قوت پاؤ. آپ روح القدس پاؤ گے تو تم قوت پاؤ گے. اور قوت کیا تھی؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ٹھہریں گے تو پھر کیا ہوگے, جیسے شاگرد سمجھ اللہ کہ انہیں تختہ پہ بیٹھیں گے بادشاہ جائیں گے. آج کئی لوگ سمجھتے ہیں روح القدس پاؤ گے پاورفل بن جائیں گے. پتہ نہیں کیڑا پاورفل بننا چاہتے ہیں. سنیں روح القدس آپ کو کیسا پاورفل بنائے گا. اور اس غلطی کو درست کیجیے کہ مجھے اور آپ کو دنیا کی چیز کی اس قوت کی طرف دھیان دینا ہے. آئیں میں اور آپ روح القدس ہمیں آئندہ کی خبریں دینا, ہمیں قوت والا بنائے گا. اور وہ قوت کیا ہے تسی سونے کے حیران ہو جاؤ گے. خداوند اس قوت میں آپ کو کوئی اقتدار نہیں دے گا. لوگ کہتے ہیں روح القدس مل جائے, روح القدس مل جائے, کوئی میری بھی گل بن جائے تو قوت ملے گی, اقتدار کی نہیں, فیمس ہونے کی نہیں, دولت کی نہیں, بلکہ سب سے پہلی قوت جو آپ کو ملے گی آفٹر ہولی اسپرٹ, آپ اس کے گواہ بن جاؤ گے. جتنے بیٹھو گے, جتنا کھلو گے اور جڑی تھان میں جاؤ گے, کڑی ہو, منڈا ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, ان پڑھ ہو, پڑھے لکھے ہو, گورے ہو, کالے ہو, آپ یسوع کی گواہی دینے کے بغیر نہیں رہیں گے کیونکہ آپ نے روح القدس پایا ہے. اے ہوئی قوت ساڈے کو نہیں ہے ورنہ دنیا کی ساری شہناں ساری. ہم یسوع کی گواہ نہیں ہیں. آپ گواہی دینے لگیں گے اور نہ صرف گواہ ہوں گے بلکہ اعلان کریں گے اس کی بادشاہی کا. کیسا کام ہے, کیسی قوت ہے. ارے میرے پیاروں, آپ کے اندر بادشاہی کی گواہی, آسمان کی گواہی, زمینی چیزوں کا اعلانیہ چھوڑ کر, دنیا کی چیزوں کی منادی چھوڑ کر, عام لوگوں کی بات چھوڑ کر, آپ الہام موجزوں کی, مافوق الفطرت کی اور اس
میں اس نے دکھ سہنے کی اور اس کے موت کے وسیلہ سے اس کی گواہی دینے کے سبب ٹھہرے. اے میری قوت ہے. آپ اس کے گواہ ہیں. میں نے گواہوں کو دیکھا ہے. جب روح القدس ملتا ہے لوگ جتنے بھی نے وہ گواہی دے دے یسوع اس کی بادشاہ اس کے معجزہ اس کے مرنے اس کے جیت کے لیے پہلا. پھر آپ کی زندگی میں وہ صرف یہ قوت نہیں دے گا بلکہ حکمت اور دلیری بھی بھر دے گا. حکمت کا بھی زمینی حکمت ختم, آسمانی حکمت جو نوروں کے باپ سے ملتی ہے, وہ دلیری جو پترس کے پاس پہلے نہیں تھی, وہ دلیری جو گواہی کی ہے. اور جب روح القدس نازل ہوگا تو بائبل کہتی تمہیں قوت ملے گی منادی کرنے کی, تمہیں قوت ملے گی معجزہ کرنے کی, تمہیں قوت کرے گی اپنے باپے چاچے مامے دولت کے پیچھے دکھ اٹھاتے ہو, لیکن تمہیں قوت ملے گی کہ تم یسوع کی خاطر دکھ اٹھاؤ, یسوع کی خاطر جو ہے وہ درد سہو. اور نہ صرف یہ بلکہ کہتا ہے قوت ملے گی تمہیں, شروع یروشلم تو کرو گے, اتنی قوت ملے گی کہ یروشلم کمپلیٹ, اتنی قوت ملے گی پھر یہودیہ کمپلیٹ, اتنی قوت ملے گی پھر سامریہ کمپلیٹ, اتنی قوت ملے گی زمین کی انتہا. Every day receive the power, every day. Holy Spirit نے کتنے دن کام ہے؟ No. پہلے تھک پانی, پھر گھٹنوں تک پانی, پھر کمر تک, پھر گہرے میں چلے جا, قوت پر قوت پاتے چلے جانا. یہ روح القدس کی طاقت ہے کہ تم زمین کی انتہا تک کیا کرو گے, چلے جاؤ گے اور میری کیا کرو گے, گواہی دو گے. چلو جی, ایک بار دیکھیے انہوں نے روح القدس کے لیے دعا کی, بھرنے کے لیے دعا کی, روح القدس کے نزول کے لیے دعا کی. اب میری بات سنیں, اگر آپ گواہ نہیں ہیں تو پھر آپ کون سی عید پینتیکوست منا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس آپ کی حدود نہیں پڑی تو پھر آپ کون سی عید پینتیکوست منا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اس پرامس کی طرف نہیں ہے تو پھر کون سی عید پینتیکوست منا رہے ہیں؟ اگر آپ نے انتظار نہیں کیا تو پھر کون سی عید پینتیکوست منا رہے ہیں؟ اگر آپ کے دل ایک جگہ پر نہیں ہے تو پھر آپ اور میں کون سی عید پینتیکوست منا رہے ہیں؟ ایک تھے کوئی اور طریقہ ہے عید پینتیکوست منانے کا, بالکل رائٹ ٹائم, رائٹ طریقہ. تب آپ کی زندگی میں ہولی اسپرٹ کیا کرے گا, آئے گا, تو پھر آپ کی زندگی میں انوکھا کام ہوگا. اور لکھا ہے, آئے ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت پڑھیں. لکھا ہے, جی پڑھ دیجیے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا, اتنے دیر بعد آیا, اتنی تیاریاں ان کے اندر, پرامس, انتظار, مسیح کی آواز کی طرف, I will give you Holy Spirit, ٹھہرے ہوئے مریم, important person, اور بھائی شکیل دشائے پر یہ دعائیں کر رہے ایک دل ہو کر آسمان کی طرف منہ اٹھایا ہوا ہے تاکہ روح القدس پائے, قوت پائے. وہ قوت جو نہیں ہے, اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, بلکہ روح القدس پا کر مسیح کی بادشاہی کو قائم کرنا چاہتے ہیں. دلی کا وہ دن آیا, عید پینتیکوست. این جاتا جی ساڑھے کچھ جاتے تھے, کچھ بھی نہیں کیتا, کیوں ہے عید پینتیکوست سے just celebrate. کوئی تیاری نہیں, کوئی وعدہ نہیں, کوئی بھوک نہیں, کوئی پیاس نہیں, کوئی طلب نہیں, تو پھر روزی اتنا ہی ملتا ہے. لیکن انہیں دیکھیے کیسا ملا ہے. اور لکھا ہے ایک جگہ جمع تھے. جی پڑھیے سسٹر. تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا. ایک جگہ لینا کی تھی, ایک جگہ ایک دل. بولے ایک جگہ ایک دل. تو سارے دعاؤں کر رہے ہیں, اور دعاؤں میں ہم
اور گیت. کئی دفعہ وعدے پتہ کہیں جی یاد کریں گے کہا کر. مثال کے طور پر ایک گیت ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. ایک کئی وعدے کارے ہوئے تھے, کئی دفعہ یہ دعا کر رہے تھے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ وعدے کھائیں تاکہ وہ روح آپ کی تھی. تو جب یہ اکٹھے تھے تو یہ پینٹیکوسٹ منا رہے تھے. کہڑے ہفتے تھے؟ پہلے روز. کہڑے روز؟ یہی وہ روز تھا جس دن یسوع ان کو مسیح تھا, اور یہی وہ روز ہے جس میں روح القدس ان پر نازل ہوا. اتوار ان کے میرے مسیحوں کا سبت. کن کا سبت؟ مسیحوں کا سبت. اس دن وہ کیا ہوا ہے؟ مردوں میں سے جی اٹھا, اور اسی دن روح القدس نازل ہوا. تو سب سے پہلے ان کو سنائی دیا, اور یہ معجزے کا تجربہ انہوں نے کیا اپنی لائف میں. اور لکھا ہے آسمان سے یہ آنے والی آواز تھی. کتوں آنے والی آواز تھی؟ آسمان سے. اب روح القدس کے سمبلز دیکھ لیجئے, وہ نشانیاں جس کے ساتھ اسے ریلیٹ کیا گیا, علامات. ایک تو تیل سے, ایک آگ سے, ایک پانی سے, آندھی سے. یہ اس کے سمبلز آپ سوچ نہیں سکتے. جب روح القدس اوپر سے آیا, وہ اتنے ہو جاتا ہے, اور اتنے بھی شخصیت نظر آتی ہے. اوپر تھے, اوپر سے آیا, پھر یہ اوپر کے ہو گئے. اوپر کی بادشاہی کی بات کریں, یہ پھر تھلے تھلے نہیں رہیں گے. جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو پھر آپ بھی اوپر کی بات. تو کیا ہوا؟ آسمان سے ایسی آواز آئی. کتھوں آئی؟ آسمان سے. اب یہ آواز بہت زور کی تھی. بائبل کہتی بس بالکل جیسے وہ چھیل تھی, جیسے وہ جھرنا گر رہا تھا. آپ کی زندگی میں جب گرے گا تو پھر سوچیں آپ کا سب کچھ آسمانی ہو جائے گا. ہلو, اگر جب آپ وعدے میں رہیں گے, آپ انتظار میں رہیں گے, جب آپ ایک دل ہوں گے, جب آپ دعا کریں گے, جب آپ اپنی امپورٹنس چھوڑ دیں گے, تو پھر روح کچھ تو آئے گا. ہلیلویا. اوپر سے دھڑام کر کے تیرے بندہ تیل سے, پانی سے, آندھی سے, آگ سے, اور یہ ساری شرائع ایسی نہیں جنہیں تم تباہ نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو آباد کر دیں گے. آنکھوں والی نہیں چلی چلا دے, پانیوں والا نہیں چڑھا لگو دے, آندھیوں نہیں چلی مٹا دے, بلکہ یہ آپ کو آسمانی بنا دے. ہلیلویا. بندہ تارے گا ملے گا کہے گا ہو یہ پینٹیکوسٹ پرسن ہے, یہ پینٹیکوسٹ چرچ ہے. جب آسمان کا کچھ اندر سے نظر, میں نے کہنے سال ہو کسی چرچ میں دس رات کے پرے دنیا کی بات ہے. لوگ سب ملتے ہیں کہتے ہیں بالکل ہر کسی دنیا دار نہ لگے دیا, اور جب بیٹھ جاؤ کھلو جاؤ لگتا ہوں دنیا کا کچھ نہیں ملے گا, آسمان کا کچھ نہیں ملے گا. شاید وہ روح جو آسمان سے آیا اور آواز سنائی تھی اور زور کے سنائی تھی, پر انہوں نے پایا بڑی حلیمی. بولو روح کچھ کیسے پایا؟ اے وادیاں سے پھیل کے باپ دے وعدے یسوع دی گناں سے آوازاں ایک جگہ تے ٹھہرے. بڑی شخصیت, چھوٹی شخصیت, شگرد, 70 12 پرالی پیڑان سارے ایک دن ایک جگہ ٹھہرے. ارے میرے پیارو, جس جگہ تو ٹھہرا ہے اتھے ہی پوچھتا ہے. بولے
جتنے دعا کی ہے باپ کو اتنے آئے گا. چلو لگا مجھے سمجھ سے حیران. جہاں یسوع مرا اور مردہ دفن کیا گیا, زندہ کتنے ہوئے؟ بولو اچھی بولو. جتنے مردہ دفن کیا گیا زندہ کہاں ہوا؟ تے جدو جا رہے سی چکیا گیا آسمان دے تے کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ جیسے تم اسے جاتے دیکھتے ہو اوہی آئے گا. اچھا گیا کیڑی تھا کو سی؟ کیڑی تھا کو گیا سی؟ شاباش زیتون دے پار. تے آئے گا کتھوں؟ بولو زیتون کے پہاڑ پر. کہاں لکھا ہے زکریا کی کتاب میں؟ پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائے گا. اتھے ہی ہوگا. ارے یروشلم میں یسوع اور اس کے شاگردوں کی انسان ہوئی پیش کی ہوئی. انہیں کہا گیا یروشلم میں ٹھہرے رہو, روح القدس آئے گا, یہیں پر میں تمہاری عزت کو بڑھاؤں گا. ہیلیلویا. تمہاری خدمت کو بڑھاؤں گا. اور جتنے بندہ بے عزت ہوتا ہے اتنے خدا انہوں نے عزت دیتا ہے. ہیلیلویا. تے زندہ ہویا اتوار نوں تے روح القدس بھی آیا کس دن؟ سو میرے پیارو آگے پڑھیے بہن جی. آسمان سے آواز ہے. سارے اونچی بولو آسمان سے آواز آئی. اتنی حلی مینا نے منگیا تو پھر آسمان تو آئی. اپنی زندگی سے آسمانی آواز رکھو. لوگ دنیا دار دنیا کے بعد پچھاڑ دیں گے. جس دن آپ آسمانی ہوں گے آپ میں لوگ ہی کہیں گے اے آسمان تو ہے. ہیلیلویا. آگے جیسے زور کی آندھی کا کتنا زور کی اس چھلنے کی طرح زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے جس سے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے. اچھا خالی ایک کمرے کی گالی ہوگی سارا کاری گونج گیا. جب آسمان سے روح آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر ساری جگہ اور کبھی آپ کو نائگرا فالس جو ہے امریکہ کی سب سے بڑی جھیلوں کی آواز سنو, کسی کے سامنے گالی نہیں کر سکتے. بلکہ نیلو پورا اس سے بات نہیں کر سکتے, اتنی آواز ہے. جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا تو سارا گھر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ گونج جائے گا. پھر گونج پتہ کے لیے جو نہیں ہے, روح القدس کی آپ کی زندگی میں گونج ہوگی. اور کیا لکھا ہے آگے؟ اچھا یہاں کیا لکھا ہے؟ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں. آگ کی زبانیں نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے آگ جیسی زبانیں. کیسی زبانیں؟ یہ وہ والی آگ نہیں ہے جو جلاتی ہے, بلکہ یہ بالکل موسیٰ کی چھاڑی کی آگ ہے. ایک کچھ نوائی کا پتہ کیا ہوا تھا موسیٰ کی چھاڑی میں؟ موسیٰ کی چھاڑی چل رہی تھی لیکن بولے بھسم نہیں ہو رہی تھی, نہ کرتی تھی, نہ چاڑی میں کیتا نہ موسیٰ میں کیتا. جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا تو پہلا وہ آپ کی زبان سب تو خطرناک سے ہے تو آپ کی زبان ہوگا اور اس میں وہ آگ لگا دے گا. اور یہ آگ نہ دنیا کو جلائے گی نہ بھسم کرے گی, بلکہ یہ روح القدس سے پہلے قاتل ہے, بھسم کرتی ہے. لیکن جب روح القدس آتا ہے تو پھر یہ آگ کیا کرتی ہے؟ آپ کو برکت دیتی ہے, لوگوں کو برکت دیتی ہے. یہ آگ کا مطلب ہے کہ یہ معجزات کی نعمت, نبوت کی نعمت, کلام کی نعمت کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس میں دلیری آ جاتی ہے, جوش آ جاتا ہے, آجی والے کے ساتھ منادی آ جاتی ہے. یہ آپ کی زبان میں ایسی آگ آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہلو, پھر جب تسی پرستش کرو گے اس کام کے اندر آگ ہوئے گی. جب تم نبوت کرو گے وہ دیکھ آگ ہوئے گی. جب تم منادی کرو گے وہ دیکھ آگ ہوئے گی. جب آپ کونسلنگ کرو گے وہ دیکھ آگ ہوئے گی. کل رات ایک بہن کا مجھے فون آیا, سسٹر مونا اسلم,
کہتی ہے میں 12 سے 15 سال ہو گئے میں آپ کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ رہی تھی. میں کیا اچھا پہن تھی. اب اس کے 2 بچے ہیں پشاور میں. کل رات کی بات ہے, شاید اس لیے تھا کہ میں آج آپ کو بلائی دی. اس نے کہا کہ 12 سے 15 سال پہلے سبھی میں آپ نے 2 سے 3 میٹنگز دی. میں اس گھر میں تھی اور ایک میسج اس نے بتایا کہ آپ نے مس کر دیا. ایک پیغام آپ نے یہ سنا ہے, میں کبھی اس کو نہیں بھولا. ایک پیغام آپ نے یہ سنا کہ کوئی تیری جوانی کی حکایت نہ کرے, میں کبھی اس کو نہیں بھولا. اور آپ نے دعا کی, میں کبھی اس کو نہیں بھولی. تو مجھے یاد آیا یہ وہ روح القدس کی آگ ہے جو اس زندگی میں 15 سال ہونے لگی. اور اس نے جب مجھ سے بات کی تو اس نے بتایا میری بہت بڑی آرزو ہے کہ میں اپنے پشاور شہر میں آپ کو بلاؤں اور کروسیڈ سیمینار بلاؤں تاکہ آپ کو چیز سنائیں. ہیلیلویا. جب زبان پر روح القدس ٹھہرے گا, اس زبان سے اگر آپ نے نبوت کی, کلام کیا, نصیحت کی, آپ آ جائیں گے, لیکن اس بہن کی زندگی میں وہ آگ چلتی رہے گی. ہیلیلویا. اس کو اس نے بھسم نہیں کیا بلکہ اس کو خدا کی حضوری میں یسوع کے پاس لے آیا. سو یہی آگ وہ آپ کو دے گا تاکہ آپ دنیا کو بدلے اور دنیا کو آگ لگا دے. اور یہ وہ آگ نہیں جو دنیا کو کیا کرے گی, جلائے گی, بلکہ اس آگ سے لوگ بدلیں گے. اچھا میری بات سنو, پہلے آگ کدھر سے چلی؟ پہلے آگ چھاڑی میں چلی. پھر کدھر سے جنگل میں لگ گئی؟ موسیٰ چلا گیا. موسیٰ کو آتا ہے آگ کے لگی ہوتی ہے شاید. اچھا اب یہ زبان میں روح کچھ کر آپ میرے خود ایک آگ بن گئی. بڑے کہیں ان کے سایوں سے مردے زندہ ہونے لگے, ان کی قلبیں کھلنے لگی, ان کی منادی سے 3000 کو آگ لگ جاتی, وہ تبدیل ہو جاتے. یہ نبوت کرتے, یہ معجزہ کرتے, یہ وہ آگ ہے. یہ ہے عیدپینتکست. اور آگے کیا لکھا ہے بھائی جی؟ اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری. ہر ایک پر آگ ٹھہری. کتنے آتے؟ اور ہر ایک پتہ کی بتا سی وعدے نہ پڑے, انتظار نہ پڑے, اتوار نہ پڑے, ایک جگہ دے اپنے آپ کو مٹا کر کہتے کوئی یاد نتھنگ لو تیرا پاپ نہیں چاہیے. اور ان سب پر روح القدس آ کر ٹھہر گیا. جی وہ سب روح القدس سے بھر گئے. ہاں جی, شاگرد تھے, دوسرے شاگرد تھے, چند عورتیں تھی, مریم تھی, بھائی تھے, سب روح القدس سے بھر گئے کیونکہ یہ دعا کر رہے تھے. اچھا کل کوئی سکھن والی ہے افسیوں 5:18 کا ہے. روح القدس حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا وعدوں کو مطالعہ کیجیے, کلام کو پڑھیے, گیان دھیان کیجیے, دعا میں وقت گزاریے, خدا کے فرما بردار ہو. تو ضمانت یہ ہے, ہلو تم روح القدس پاؤگے. فعدہ انعام یہ ہے پاؤگے. اور روح القدس ایک دن کا کام نہیں. کیا لکھا ہے یہاں پر افسیوں 5:18 اچھا اینج نہیں روح القدس لینا, دنیا داری میں نہیں بلکہ مسیح میں, وعدوں میں, انتظار میں. لیکن ایسے نہیں بلکہ کیا کرو, ہاں جی, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اور آپس سنیں روح القدس ہر دن کا تجربہ ہے, ہر روز کا تجربہ ہے. اچھا میں آپ کو کہوں, اچھا جب کوئی بچہ زبان سیکھتا ہے تو پہلے دن پوری زبان سیکھ جاتا ہے. پہلے وہ بیبی ٹنگس ہوتا ہے, ابا ابا, امی امی, لالا لالا, اس کو کہتے ہیں مدر ٹنگس. 2-3 جملے, پھر 2-3 لفظ بولتا ہے, پھر ایک جملہ بولتا ہے, پھر 2-3 جملے بولتا ہے, پھر ایک مضمون بولتا ہے, پھر بہت مضمون بولتا ہے, پھر کتاب بولتا ہے, پھر بہت ساری کتابیں. ایک لیول روح القدس بھی ایسے ہے. تم قوت پاؤ گے, ایک کوئی دن سے نہیں بلکہ تم یروشلم زمین یا زمین کی انتہا تک ہر روز ہولی اسپرٹ میں بڑھتے جاؤ, تجربے میں بڑھتے جاؤ گے, گیتوں میں بڑھتے جاؤ گے, آگ لگانے میں بڑھتے جاؤ گے. تو عید پینتکوست سارے شاگرد, سارے لوگ
روح القدس سے بھر گئے اور کیا بولنے لگے؟ جس طرح روح نے بولنے کی طاقت. ایک خاص گل سے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں روح القدس جو ہے وہ تو وہ زبان بول رہے تھے کہ جو لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی. اور روح القدس تو یہی ہے کہ جب لوگ ایسی زبان بولتے ہیں جو دوسروں کو بولی جائے, جو دوسروں کو سنائی جائے, یہ ہے روح القدس. غیر زبانیں نہیں ہیں. سنیں غیر زبان یہاں پر لکھا ہے, غور سے پڑھیے. جس طرح انہیں بولنے کی طاقت بخشی. نمبر 1, روح القدس کا نشان کیا ہے؟ غیر زبان. روح القدس جب کسی زندگی کو ملتا ہے تو غیر زبان نشان کے طور پر یہ علامت ہے کہ اے بندہ اے پہن روح القدس کا مانگ ہے. نمبر 1 غیر زبان, نمبر 1 نشان کے طور پر. غیر زبان نعمت کے طور پر. نعمت کیا ہے؟ جب آپ نبوت کریں, کوئی آپ کا ترجمہ کرے, جب آپ غیر زبان بولیں تو ایسی زبان آپ کہتے ہیں مجھے یہ زبان نہیں آتی تھی, لیکن جب سے میں اس بھائی کے ساتھ رہا ہوں تو میں نے اس زبان میں ترجمہ شروع کر دیا, اور یہ بھی ایک نعمت ہے جو ان کو ملی. اور ایک اور طریقہ ہے غیر زبان کا, وہ سنیں کیا ہے؟ دعا میں غیر زبان بولنا. لکھا ہے جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے بھید کی باتیں کرتا ہے. تو جب آپ روح القدس سے معمول ہوں تو سب سے پہلے یہ نشان کے طور پر آپ کو ملے. پھر اس کے بعد کس نعمت کے ساتھ یہ آپ کو طاقت بخشے گی کہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے, آپ کو نبوت کی ضرورت ہے, آپ کو لینگویج کی ضرورت ہے, ویسے ہی خدا آپ کو طاقت بخشے گا. ہیلیلویا. تو یہ روح القدس ہے. کئی لوگ بہت غلط تعلیمات اور خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ غلط بیان کرتے. اور کئی لوگ پتہ کی حوالہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ کئی جگہ ایسی ہیں جتنے روح القدس نازل ہوا اور غیر زبانی نہیں بولی گئی. نو میرے پیاروں, ایمان کی کتاب میں اس کے دوسرے باب میں جب روح القدس نازل ہوا تو غیر زبانی بولی گئی. کرنیلیس کے گھر میں جب روح القدس نازل ہوا تو غیر زبانی بولی گئی. ایمان 19 میں افسس میں یوحنا کے شاگردوں کو دوبارہ بپتسمہ لینا اور وہاں پر غیر زبانیں بولی گئی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایمان کی کتاب میں دوسرے باب میں سامریا اور ایمان 8 باب میں اور کرنیلیس کے گھر 10 باب میں اور افسس میں 19ویں باب میں, ان ساری جگہوں پر روح القدس نازل ہوا اور غیر زبانیں بولی. آپ مجھے بتائیے, کیا آج تک آپ نے روح القدس کے وعدے کی خواہش کی؟ کیا آپ نے غیر زبان بولی؟ نعمت کی بات بعد میں کریں گے. کیا آپ نے بولی ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے آپ نے کس نعمت میں بولی ہے. نبوت کی, دعا کی, زبان کی, یا صرف آپ کو ابھی تک ارے جب آپ روح القدس پاؤ گے تو پہلے ادر ٹنگس میں بیبی ٹنگس بولو گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ روح القدس سے بھر کر آگے بڑھو گے. اور کیا لکھا ہے بہن جی؟ آگے پڑھیے. سمجھ آ گئی غیر زبان میں کیسے بولی؟ کئی دفعہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ نہیں جو میں نے ایسی زبان بول رہے تھے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی, وہ نعمت کے طور پر بول رہے تھے. لیکن سچ یہ ہے کہ جو ہی میں روح القدس ملا انہوں نے غیر زبان میں بولنا شروع. پھر آگے نعمت کام کرنا, جب تھلے اترے تو نعمت نے کام کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو سمجھ آنا. آگے ہاں جی آگے پڑھیے. ایک طاقتہ نے کس طریقے سے آپ کو خدا استعمال کرے گا. جی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا. یہاں پر 2 باتیں بڑی خاص ہیں ایمان کی کتاب میں. میں وہ بھی بتاتا چلوں, پھر دعا کریں گے کہ روح القدس ہماری زندگی میں کیسے انہوں نے آگے بڑھے اور کیسے روح القدس میں انہوں نے کام کیا. ایمان دوسرے باب میں لکھا ہے 6 آیت میں, جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگی. جب آپ کی زندگی میں آسمانی آواز آئے گی, میں آپ کو وعدے سے کہہ رہا ہوں, آپ کے ارد گرد بھیڑ لگ جائے گی. آسمانی آواز دی ایک بہت بڑی کشش ہے. لوگی آپ
تو کہتے جتھے یسوع ہے بولو انجیل کا حوالہ دے جہاں یسوع ہے وہاں بھیڑ ہے جتھے یسوع کی آواز ہے جتھے آسمانی پیش ہے اور پھر بھی آپ کو یاد ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس آسمانی کی آواز لیکن یہاں بھیڑ لگتی اگلی بات ایک اور زبردست گل میں خیال میں آئے مدر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے تھے ہلو کیسی زبان ملی ہے خدا نے کمانا بیان کر دیے ایسے کہنے لوگ کچھ نامعلوم ہے جدو بندے ملو تے اپنے ہی بڑے بڑے کام دسی جانا ہے خدا کے راستے میں ایتھے زبان ملی ہے فٹے وٹے کام تے اپنے نہیں یسوع نے بیان جب آپ کی زندگی میں روح کچھ آئے گا آپ مسیح کے بڑے بڑے کام بیان کریں گے ایک اور زبردست گل سنے سیلیبریشن کیا ہے دیویاں ہیں اور بعض نے ٹھٹا کر کے کہا پڑھ لیجیے یہ بات اور بعض نے ٹھٹا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے اچھا کئی تو اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور بعض نے کیا کیا ٹھٹا کر کر ان کا مذاق اڑایا ایک نال ملے ٹھٹا کرنے والے رول کچھ پایا ہوا بڑے بڑے کام لیکن ٹھٹا کرنے والے بھی وہیں پر ہے اور کی کہہ رہے سن اور کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے ہاں ایک کوئی تقریباً صبح کا ٹائم تھا اور کہہ رہے تھے یہ تو کیا ہے تازہ مے کے اچھا کسی دیکھ لو دنیا دار جب بھی نشہ کرے گا وہ شامل کرے گا صبح تو کھڑے ہو گئے بولو دنیا دار جب تو بھی نشہ کرے گا وہ شامل کرے گا صبح کھڑے ہو گئے لیکن جڑا روح دے وچ معمول ہے یہ نشہ کردا ہے انہیں صبح صبح ہی نہ رہے جب وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے تو جب روح کچھ دھرم کر کے تو ڈگ رہا ہے پانی میں آگ سے بڑھ جاتا ہے اور جس طرح روح سے طاقت بخشتا ہے زبان تو غیر بولنے ہی لگا ہے لیکن جیسے روح کو طاقت بخشتا ہے بڑے بڑے کام بیان کرتا ہے چلو کی کہنے نے لے اے دل تازہ میں دل سے چلے اور اس کا نشہ نہ صرف دن کو کرتا ہے نہ رات کو کرتا ہے جب تک یہ مر نہیں جاتا اس کا نشہ کبھی نہیں کرتا کیونکہ یہ روح کی نعمت کیا ہے محض ہے اور روح کچھ کا نشہ ایسا ہوتا ہے اچھا تسی سنو اسی عیدے پینتیکوسٹ والے دن میں سے جانے ہیں تو جیویں ہی کہ پینتیکوسٹ ختم ہو جیسا کا نشہ ہی ہوتا ہے بندہ کہنے اور کون اگلی دفعہ نشہ آئے گا لیکن یہاں جب لوگوں نے اسے دیکھا تو لکھا یہ تازہ میں تن روح میں معمول اور کیا کر رہے تھے خدا ان کی حضوری میں خدا کے جلال کے لیے ان کے اندر اس میں روح قدس کی تاثیر تھی ہلو تب میرے ساتھ روح لوگ تب کدو کہیں گے کہ تسی نشئی ہو جب روح کی تاثیر دیکھیں اچھا کئی لوگ کہتے ہیں میرے جو روح ہے میرے جو روح ہے میرے جو روح ہے کہ روح کی تاثیر ہے اور میں وہ کیا دنیا دار دیکھو وہ کہتے ہیں اولی نہیں پینی ہے اولی نہیں پینی ہے اولی نہیں پینی پوچھو بھائی کیوں نہیں پینی کہتا ہے یار یہ نیچے نشہ نہیں ہے ہلکی ہے کوئی اچھی والی ہے کیا اسی میں اپنا کیڑا روح پایا انہوں نے جڑا پایا وہ نیچے اثر سی ان کی زبان میں ان کی نبوت میں ان کے بڑے معجزوں میں ان کے سائے میں اثر پیدا ہو گیا قوت پیدا ہو گئی جب ان لوگوں نے دیکھ کے کیا یہ تازہ میں کے نشے میں ہے کہ جب تسی روح اس پاؤ گے عید پینتیکوسٹ کا میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں لوگ جب اس کا اثر دیکھیں گے کہیں گے یہ پینتیکوسٹل لوگ ہیں یہ تازہ میں کے نشے میں ہیں کیونکہ ان کی دعاؤں میں اثر ہے ان کے کریکٹر میں اثر ہے ان کی منادی میں اثر ہے ان کی زندگی میں موسیٰ ہے ان کے عہدے میں پیرش میں رول قدس کا اثر ہے تب لوگ کہیں گے یہ تازہ میں کے
نشے میں ہیں. کہ پتہ کیے وہ جڑے مذاق اڑا رہے سن نا وہ کیا کر رہے تھے؟ روح القدس ہے آسو دے اندر. تو ایک مفسر کہتا ہے، مبشر انجیل کہتا ہے کہ دنیا کی چمکیلی چیزوں کو داغدار کرنا اور سرفراز ہونے والوں کو خاک میں گرانا دنیا پسند کرتی ہے. جب تسی روح سے میں آپ کی زندگی میں جب روح کا اثر آپ جب وعدوں کے ساتھ انتظار کے ساتھ دعا کے ساتھ اپنی امپورٹنس کو ختم کر کر ایک جگہ جہاں پر آپ نے دعا کی روح کچھ کے لیے کھڑے ہو اور جب آسمان سے ہوا غیر زبان بولنے لگے تو پھر آپ کی زندگی میں روح کا اثر روح کی تاثیر جب آئے گی تو لوگ تب بھی ایسے آپ کی زندگی میں ہوں گے جو آپ کی اس بڑی چمک کو دیکھ کر شاید آپ کی زندگی پر داغ لگانے کی کوشش کریں. کوئی بات نہیں، روح القدس آپ کو قوت دے گا کہ آپ دکھوں کو سمجھیں، کیونکہ یہی روح القدس کی علامت ہے. سو آئے میں اور آپ روح القدس کو انٹرٹین کے طور پر نہ دیکھیں نہ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روح القدس قوت کے لیے ہے، روح القدس تبدیلی کے لیے ہے، روح القدس چگائیں کو پور کرنے کے لیے ہے. روح القدس جو ہے ہر دن ہر روز اس کی منادی کرنے کے لیے ہے. روح القدس جو ہے یہ زور سے آگے بڑھنے کے لیے ہے. روح القدس مسیح کی پہچان کے لیے، روح القدس اس کے جلال کے لیے ہے. جب روح القدس آئے گا اطمینان سے آپ بھر جائیں گے. جب روح القدس آئے گا تو آپ مسیح میں پہلے سے زیادہ شادمان ہو جائیں گے. جب روح القدس آئے گا آسمان کی امید پہلے سے بہت بڑھ جائے گی. جب روح القدس آئے گا تو پھر آپ دلیر ہو جائیں گے، آپ خدا کے کام کے لائق ہو جائیں گے. جب روح القدس آئے گا تو ساری خلق کے سامنے تاثیر کی، آگ کی، تیل کی، آندھی کی، بانی کی منادی کرنے لگے گے. سنو، جب روح القدس آئے گا، میں آخری بات کہنے لگا، یہ ہے سیلیبریشن عید پینٹیکوسٹ کی. جب روح القدس آئے گا، بندہ سامنے گلا ہوا ہے نا، سکا بندہ تھوڑے سامنے، سکی عوام ہے، تو روح القدس پانی کا دریا بن کر انہوں نے گلا کرنا شروع کر دے گا. ہیلیلویا. کیونکہ یہ اس کے اگر بندہ تھوڑے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور خشک ہے بالکل، تو تیل دیوانی میں انہوں نے چپڑا چپڑا کرنا شروع کر دے گا. اور اگر روح القدس آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جنہیں کولیا میں تھوڑی ہوا کی ضرورت ہے، تو جب آپ روح القدس میں معمول ہو تو روح القدس آندھی بن کر، اور پہلے بوٹیاں پتہ کینچ پکائی دیا نہیں، ہاتھ والے پنکھے نہ کہہ رہے نا، بلکہ وہ تو پہلے بھوکا مار رہا تھا بندہ کولا جلانے نہیں جانا نہ پھر آتا، پھر اور پھر تیز پنکھا چلا دیں ایک کولیا پکڑ لگ گئی. جب آپ کے سامنے بجھی زندگیاں ہوں گی تو جب آپ روح القدس سے معمول ہے تو پھر تیز ہوا چلے گی اور آپ چلنے لگے گی اور دنیا کو برکت دینے لگے گی. اور اگر کوئی بجھا آیا بندہ ہے، موسیٰ وغیرہ بچانا غریب سوٹا تے کھوتا لے کے چلے آئے، تھکیا آیا تو چلے آیا بندہ، دیکھ چاڑی ملے گی جلے چاڑ گئی اور یاد کو تیسے کہ کہتے آپ تو جب آپ کے چہروں میں اس وقت تازگی آئے گی جب روح القدس کی آگ لگ جائے گی اور یہ آگ لوگوں کو زندگی دے گی. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں سو. آپ میں سے کتنے ہیں جو آج اس وادی کو پا کر روح القدس عید پینٹیکوسٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ آئے آج عید پینٹیکوسٹ کو منائیں، آئے سنجیدہ ہو، آئے اس طریقے سے منائیں جیسے بائبل کہتی ہے، اور پھر اس کو مناتے رہے جب تک زندگی ہے. یروشلم پار کریں، یہی بے عزتی کی جگہ تھی، یہی پر خدا تمہیں عزت دے گا، یہی پر چھپے بیٹھے تھے، یہی پر دلیر ہو کر نکلو گے. ارے میرے پیارو،
روح القدس بدلتا ہے، وہ زبان بدلتا ہے، وہ کردار بدلتا ہے، وہ چہرے بدلتا ہے، وہ حالات بدلتا ہے، وہ زندگیاں بدلتا ہے، وہ وتیرہ بدلتا ہے۔ عام شخص نہیں رہیں گے، با اثر تاثیر نشے میں محو ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو روح القدس آج ایک دم روح القدس اس کی حضوری میں ویسا سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے پانا چاہتے ہیں۔ آئے اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیں، جو آن لائن ہمیں دکھ رہے ہیں، جو آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، آئے اپنی غلط روشوں سے غلط طریقے سے باہر آئیے۔ دوسری روح نہ پائیے، بلکہ وہ روح جو روح القدس ہے اس کو پانے کے لیے اپنا دائنا ہاتھ بلند کریں۔ آپ جتنوں نے اپنا ہاتھ بلند کیا ہے، اپنی جگہوں پر گھٹنوں کے بل ہو جائے، گھٹنوں کے بل ہو۔ آپ اپنی امپورٹنس کو نہ دیکھیں، میں اور آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ ارے سب لوگ اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا آپ کو امپورٹنٹ بنانا چاہتا ہے روح القدس کی قدرت کے استعمال سے۔ اب آئیے دعا کرنا شروع کیجیے، اور میں اور بینیس میری مسز آئیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آج آپ یہاں سے روح القدس سے معمول ہو کر روح میں بھر کر جائیں گے۔ ارے آئے ہم گانا شروع کریں، تعریف کریں۔ میرے ساتھ مل کر گائیے۔ وہ کعبہ دیوانگ مینوں زور دے کے، وہ کعبہ دیوانگ مینوں زور دے کے، وہ میری جوانی نو کردا نیار، وہ میری جوانی نو کردا نیار، تو آنکھ میری جان مبارک خدا ہے، تو آنکھ میری جان، ایک خدا کہ اسے داہی نہ بھوی سردار، کہ اسے داہی پوتر صدا ہے، تو آنکھ میری جان۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیجیے، اور باپ کے وعدے اور یسوع کے ثواب کا یقین کیجیے، اور ایک لمحے کے لیے ٹھہریے۔ جب ہم آپ پر ہاتھ رکھیں گے، یقیناً آپ جتنے بھوکے پیاسے ہیں روح القدس پائیں گے۔ ہم سب سے پہلے سامنے دعا کرتے ہیں۔ ہیلیلویا، ایبارا بالکا شدادا بالکا تھڑا، ایبارا بالکا شدادا بالکا، ایبارا بالکا شدادا بالکا۔ خدا یسوع کے نام میں یہ زندگیاں آج مجھ سے معمول ہو جائیں، اور ان کی زبان بدل جائے، ان کا دل بدل جائے، ان کی مناتی بدل جائے، ان کا لائف اسٹائل بدل جائے، ان کا خوف گلیری میں بدل جائے، ان کی عزت بیزتی کی جگہ عزت میں بدل جائے، جو کوچ آئے اور ان کو چھوئے۔ اے میرے میرے کے شرے، 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 اے میرے جیسے روح تمہیں طاقت بخشے، ویسے اپنی زبان کو روح میں بولنے دیجیے۔ اے میرے میرے کے شرے، اے میرے میرے کے شرے، اے میرے میرے کے شرے، اے میرے میرے کے شرے،